تو میرے محترم سامعین، پہلی کوشش تو یہ کریں آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ عالم نہیں ہے تو چلو حافظ بنا لیں، اگر عالم اور حافظ نہیں بن سکے تو پھر اگلی کوشش ضرور کریں کہ ان کو دیندار بنا دیں۔ عالم بننا، حافظ بننا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ امت میں کچھ لوگ ہو گئے، فرض ادا ہو گیا، ہیں جی۔ آپ کوشش کریں یہ فضیلت مل جائے۔ کیوں بھئی؟ عالم دین 70 بندوں کی سفارش کرے گا، تو ظاہر ہے جب اس کے ہاتھ میں جنت کے 70 ٹکٹ ہوں گے تو ابا اماں کی طرف نہیں دیکھے گا سب سے پہلے، بولو بھائی، بھائیوں کی طرف دیکھے گا، رشتہ داروں کی طرف دیکھے گا، یہ میرے فلاں فلاں ہیں۔ تو حافظ قرآن جو ہے 10 ٹکٹ جنت کے اس کو ملیں گے، یہ اعزاز ہے اس کا۔ آج جیسے آپ کسی دوست کی دعوت کرو، کہیں جی 2-4 بندے بھی ساتھ لے آنا، کوئی بات نہیں، حضرت صاحب آپ آئیں گے 2-4 مرید بھی آ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ یہ حافظ قرآن کا اعزاز فرمائیں گے، 10 وہ آدمی جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور کوئی بھی عمل نہیں ان کے پاس، جہنم واجب ہو چکی ہے، فرمایا ان کا بھی ہاتھ پکڑو اور جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ اور عالم دین سے کہا جائے گا کہ 70 آدمیوں کو ساتھ لے جاؤ۔ تو آپ اگر اپنے کسی بچے کو حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں، انشاءاللہ پوری خاندان کے بخشش کا وہ ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر عالم حافظ نہیں بنا سکتے تو پھر کم از کم دیندار ضرور بنا دیں۔ کیوں جی؟ دیندار ضرور بنا دیں۔ اتنا علم دین کا حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر فرض ہے، جس سے وہ اپنے اللہ کو پہچان لے، حلال کو پہچان لے، حرام کو پہچان لے، ایک سادہ مسلمان کی زندگی پہچان لے۔ ہر ایک کے اوپر اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کہتے جی پوچھا تو مولویوں سے جائے گا جو جانتے ہیں، ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جانا، اسی تے ان پڑھا، سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ یہ غلط فہمی ہے نا۔ پہلے اس پہ جوتے پڑیں گے کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، پہلے تو اس پہ جوتے پڑیں گے کہ کیوں نہیں سیکھا۔ حلال کو حلال جانتے، حرام کو حرام جانتے، میری نعمتیں کھاتے رہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ میری نعمتیں کھاتے رہے تو نعمتیں دینے والے کو کیوں نہیں پہچانا؟ رزق میرا کھاتے رہے، والرزاق، اور رزاق کو کیوں نہیں پہچانا؟ جب تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تمہیں چاہیے تھا اپنے مولا کو بھی پہچانتے اور اپنے محبوب کملی والے پیغمبر کو پہچانتے اور دنیا میں آنے کا اپنا مقصد بھی پہچانتے، اس کے حلال کو حلال جانتے، حرام کو حرام جانتے۔ اتنی پہچان کرنا تو سب پہ فرض تھا۔ پہلے تو یہ سزا ملے گی، پھر بعد میں اگلی سزا ملے گی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرمایا اگر کوئی بندہ قتل کر دے اور عدالت میں اس کو پیش کیا جائے اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان ہو، ظاہر ہے وہ قاتل جو ہے، اب وہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قتل کی سزا سزائے موت ہے، میں نے تو پتہ نہیں، مان لو میں نے نہیں پتہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بتاؤ بھی اگر اس کو پتہ نہ ہو تو عدالت چھوڑ دے گی؟ بولو بھی بولو، چھوڑ دے گی؟ یہ بیچارہ بڑا ہی بھولا پالا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قتل کی سزا قتل ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑے گا کوئی؟ فرمایا وہ کہے گا جج تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، جب پھندا تیرے گلے میں پڑے گا نا تو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ اس کی سزا کیا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی عدالت میں جب تم نہیں چھوٹتے تو خدا کی عدالت میں کیسے چھوٹو گے؟ وہاں کوئی کہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پہلے یہ سزا ملے گی، پتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ طلاق والے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہاں وہ بھی کہتے ہیں، یہ مفتی صاحب نے اور بھی مثال دے دی۔ پہلے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آئیں گے ہمارے پاس، حضرت جی برخوردار بڑے پیار سے بات کریں گے، اس نے غصے میں 3 فیر کٹھے چلا دیے۔ میں نے کہا پہلے وہ بندہ بتاؤ جو محبت میں چلاتا ہے۔ کیوں جی؟ پہلے وہ بندہ تو بتاؤ جو محبت میں چلاتا ہے، جو بھی چلاتا ہے غصے میں چلاتا ہے، غصے میں چلاتا ہے یا نہیں چلاتا ہے؟ تو بھائی یہ غصے میں چلائے یا جیسے بھی چلائے، یہ تو فائر ہے، یہ چل گیا، اب ہو گیا، جو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا جی ہوں بس، میں نے کہا بس ختم، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس پر تو علیحدہ سے سزا ملے گی، کیوں نہیں سیکھا تم نے؟ تو اس لیے علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور ان سے مسائل سیکھیں، پوچھ کر کام کریں۔ آپ تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، وقت کے علماء سے رابطہ رکھیں، ان سے پوچھیں حضرت جائز ہے یا ناجائز ہے، کہیں ایسے تو نہیں پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے اور مولا ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اللہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو علماء سے پوچھیں، ان کی رہنمائی کے اندر آپ جب کام کریں گے تو اللہ ان کاموں میں اور بھی برکت ڈال دیں گے۔
اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، وہ حدیث مبارکہ بھی سناتا ہوں۔ قیامت کے دن علماء کو اللہ جمع فرمائیں گے، سارے علماء سب آ جاؤ ادھر۔ جب سب جمع ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں علم دین اس لیے نہیں دیا کہ میں نے تمہیں سزا دینی ہے یا جہنم میں ڈالنا ہے یا تمہارے گناہوں کی طرف دیکھنا ہے، قد غفرت لکم، میں نے علم دین اس لیے دیا تاکہ تمہیں معاف کروں، لہٰذا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا عالم دین کی شان کیا ہے، کیا مقام ہے۔ کمیاں کوتاہیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور یہ گندی مکھی کی عادت ہے سارا جسم چھوڑ کر جہاں جسم میں گندگی لگی ہو وہاں آ کے بیٹھتی ہے، ہیں جی، جہاں جسم میں زخم ہو، پیپ ہو، وہاں آ کے بیٹھتی ہے۔ اور جو شہد کی مکھی ہے ساری گندگیاں چھوڑ کے پھول پہ بیٹھتی ہے۔ کس پہ بیٹھتی ہیں؟ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے جی حضرت آپ تو علماء کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو مولویوں کا بھی حال بڑا پتلا ہے، ہم جس کے پاس بھی جاتے بس ایویں ہی لگتا ہے جی، سانو یوں ہی ہے۔ حضرت سنتے رہے، جب سن لی ساری باتیں فرمایا دیکھو بھئی اب ذرا بات سمجھو، گلشن کے اندر بلبل بھی آتی ہے اور خنزیر بھی آتا ہے۔ خنزیر آ کے باغ میں گلشن میں گندگی تلاش کرتا ہے کیونکہ اس کی خوراک ہی یہ ہے، وہ پخانہ کھائے گا، مینگنی کھائے گا، ہیں جی، گندگی کھائے گا، اور اسی گلشن میں جب بلبل آتی ہے تو وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ فرمایا جب تم علماء کے پاس خنزیر بن کر آؤ گے تو تمہیں ان کی گندگی ہی ملے گی، اور جب تم بلبل بن کے آؤ گے تمہیں خوشبو ملے گی اور پھول ملیں گے تمہیں۔ جب ان کی خامیاں ہی تلاش کرنے پہ آؤ گے، ہر وقت پیچھے پڑے رہو گے، ہاں جی یہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے، کہاں چھپتا ہے، کیا اس کی جناب مصروفیت ہے، جب ہر وقت یہ خنزیر بن کے ٹو لگاتے رہو گے، آخر وہ بھی تو انسان ہے نا، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو اس میں ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جو اکمل ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو حسینوں میں احسن ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو جمیلوں میں اجمل ہے، جو کاملوں میں اکمل ہے، اور وہ میرے کملی والے پیغمبر ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اور باقی ہم سب انسان ہیں اور گناہوں کے پتلے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، بس تم یہ دیکھو یہ ہمارا امام ہے، یہ دیکھو یہ ہمارے بچوں کا استاد ہے، یہ دیکھو کہ ہم اس سے مسائل سیکھتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہمارا خطیب ہے، باقی رہ گئی اس کی کمی کوتاہیاں۔ وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، اللہ قیامت کے دن جمع کر کے فرمائیں گے اے علماء کی جماعت، میں نے علم دین اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں سزا دوں، بلکہ میں نے تو اس لیے دیا ہے تمہیں معاف کروں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر حکم ہوگا نور کے ممبروں پہ بیٹھو اور اب سفارش کرو امت کی۔ علماء بھاگ پڑیں گے جنت کی طرف، او معافی کا اعلان ہوگا، بھاگو بھاگو، آگے دروازہ بند، میں پیچھے چلو۔ جو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جو علماء سے محبت رکھتے تھے، فرمایا تمہیں سفارش کا جو حق دیا ہے یہاں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی سفارش کرو، اور تمہاری سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ہر جنتی کو بھی سفارش کا حق ہوگا، ایک ایک سفارش کا، حافظ قرآن کو 10 کا، عالم دین کو 70 کا۔ تو میرے محترم سامعین، بس علماء سے دشمنی نہ کرنا، علماء سے محبت